السلام علیکم جناب، بات کریں. وعلیکم السلام. کیا حال ہے صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خدا کا شکر، اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. میرا نام جعفر صادق ہے، میں یہاں سندھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اور بہت بہت جی، شکریہ. کافی خدا آپ کو انتظار کے بعد سلامتی. بلاخر خدا میری آپ کو باری آ گئی. عزت دے. ہاں، 2-3 شکایت پہلے کر دوں اگر آپ کو برا نہ لگے جی جی، بات کریں. تو. جیسے جو بھی کالر آئے آپ اس سے پہلے پوچھ لیں کہ وہ اہل تشیع سے تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ابھی آج جو 2-3 انڈیا سے اور ایک اور بھائی نے جو پاکستان سے جو کال کی تھی وہ تو اہل تشیع سے تھے. کوشش کریں کہ آپ کے دو سیشن میں. فرق ہے. وہ ایک زید کے متعلق جو پوچھ رہا تھا نا، وہ ایک انڈیا والا. وہ 2 شیعت ہے. جی جی وہ پتہ نہیں، وہ ایک نے جھوٹ بولا تھا. وہ زید والا جو پوچھ رہا تھا وہ اس نے جھوٹ بولا تھا. ہمارے آپریٹر سے کہا تھا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. ہاں، وہ جھوٹ بول کے نہیں آگے انہوں آ نے گیا. تو پہلے ہی کہہ دیا. ہاں، ہاں انڈیا والے کا معذرت، مجھے نہیں انہوں معلوم. نے اچھا انڈیا انہوں نے انڈیا والے نے پہلے ہی کہا تھا کہ 100% میرے جو عقائد ہیں وہ اہل تشیع اور امامیہ کے عقائد ہیں. صحیح ہے. انہوں نے پہلے ہی سوالات سے پہلے ہی کہہ دیا تھا. تو آپ ان کو تھوڑا معذرت کر دیتے کہ آج کا سیشن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ بعد میں کسی اور سیشن بالکل جو آپ کا ہوگا. آپ صحیح تو بس یہ فرما تھوڑا رہے سا ہیں. میں نے یہ کہا. مجھ سے غفلت ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں. بالکل ہاں، کافی 1 گھنٹہ سمجھو انہوں نے آدھا گھنٹہ اس نے دیا، 20 منٹ اس دوسرے بھائی نے بھی لے لیے. وہ صحیح بھی ہے، اہل فرما تشیع سے ہی تھے. تو بس یہ صحیح معذرت ہے. میں نے کہا کہ آپ کو یہ نوٹ کرا دوں. بالکل بالکل اچھا، صحیح دوسرا کہہ رہے آج آپ کی جو تقریر تھی، ہاں دوسری بات کہ آپ نے آج جو یہ 2 گھنٹے کی تقریر کی ہے اس میں بھی کئی سارے تحفظات ہیں مجھے اور کئی سارے اشکالات تھے، لیکن وہ فی الحال میں ابھی آپ سے بحث نہیں نہیں نہیں، کروں گا. ذکر کرو ذکر کرو میں بھائی. آپ اگر ذکر کرنا چاہو تو ہمارے پاس جواب حاضر ہے. وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ جو ہے اگر میں اوکے دوبارہ انشاءاللہ اگر آپ نے موقع دیا نا تو میں انشاءاللہ اوکے اس کو بھی اوکے، میں ڈیٹیل میں آپ انشاءاللہ سے لے لوں گا. انشاءاللہ. ہاں، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے، پھر وہ بحث ہو جائے گی نا، اچھا نہیں لگے گا پھر اس وقت. میں صرف اوکے سوالات آپ سے ابھی آج نا 1-2 میں نے عقیدہ امامت کے متعلق تیار کیے تھے، میں نے کہا آپ سے وہ ذرا رہنمائی اوکے لے لیں گے. اوکے. ٹھیک ہے جی. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے ہاں جو اہل تشیع اثنا عشریہ ہیں کوئی ایسی کوئی روایت ہے جس میں 12 اماموں کا نام کے ساتھ صراحت سے ذکر کیا گیا ہو؟ کوئی صحیح بہت روایت آپ سارے کے ہیں، ہاں ہے تو آپ مجھے بہت وہ سارے ہیں ایک مجھے روایات آپ ہمارے. ذرا ایک کیا، بہت سارے ہیں. ایک کوئی حوالہ عنایت کر دیں، ایک کوئی روایت عنایت کر کتاب دیں حدیث تو لوح بڑی جابر. مہربانی. حدیث لوح جابر. وہ آپ رکھ دیجیے گا اسکرین پر تو میں ذرا اس کو ایک منٹ دیکھ لوں. اوکے، ہولڈ کرو. یہ کہاں پہ مکمل حوالہ بھی چاہیے ہوگا؟ یہ جی کافی میں، کافی شریف میں، بہت سارے کتب میں، بہت سارے مختلف اسانید کے ساتھ ہے حدیث لوح جابر. اچھی بات ہے، سن لو. اسکین ہے ایک منٹ، اویلیبل اگر مل جائے ابھی ہاں دکھاتے ہیں، ابھی جزاک. دکھاتے ہیں. ایک منٹ میں کتاب اٹھا دوں. اصل میں ہم جو اہل سنت ہیں، ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ امامت تو نہیں ہے. اور جی ہمارے نزدیک قرآن کریم میں اور حدیث نبی میں بھی ان کا کسی کا بھی کوئی تعین نہیں ہے بالنام. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بالصفات تو ہے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو آیت استخلاف جو نازل فرمائی ہے تو اس میں انہوں نے کچھ خصوصیات، کچھ خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو کہ خلفاء میں ہوں گی. نام کے ساتھ تعین جو ہے قرآن کریم میں بھی نہیں ہے اور حدیث نبی میں بھی نہیں، لیکن اہل جی. تشیع کا جو عقیدہ آپ کو امامت تو ہے وہ پتہ ہے، منصوص میں نظر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہے قرآن مجید کامل نہیں ہے اور احادیث بھی کامل نہیں ہے. آپ کو خود سب احادیث تو آپ نے نقل نہیں کیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے. آپ کو تو وہ تو پتہ ہے. کامل نہیں ہے مطلب میں سمجھا نہیں. عرض وہی ہے نا کہ قرآن مجید آپ کے ہاں ناقص ہے نا. جب عبداللہ ابن عمر وغیرہ کہتے ہیں کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، آپ نہیں کہتے ہیں معاذ اللہ، قرآن میں ہمارا نہیں ایسا ہے. کوئی عقیدہ نہیں ہے. نہیں ایسا تو ہمارا کوئی آپ کے عقیدہ نہیں ہے. آپ کے امام کا یہ عقیدہ ہے نا. نہیں ایسا کوئی کسی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اس پر آپ غلط بیانی ہے. ہمارا اچھا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا وجمہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ محفوظ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خود حافظ ہے. اس میں کوئی کمی بیشی کا پھر کوئی اپنے بھی انسان عالم کو لے تصور کے آ نہیں کر جائیے نا. سکتا. کب اپنے عالم کو لے کے آ جائیے تاکہ ہم کو وہ اپنے احادیث دکھا دے، وہ دلائل دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ ذمہ لیا ہے آپ کی کتب میں، یہ دکھائیں ہمیں. اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ابو بکر عمر نہیں کے اس میں تو قرآن کریم میں بھائی قرآن کریم میں ہی آیات ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود حافظ ہے. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں کہ اس میں پھر کوئی بھی آگے سے پیچھے سے کوئی ٹھیک داخل ہے نہیں کر ٹھیک ہے. سکتا. تو اللہ تعالیٰ آپ نے کیا ٹھیک ہے. غلط ذمہ لیا ہے؟ یہ تو پھر غلط ہوا ہے نا. پھر ہمیں بتا دیجئے ان آیات کا نا، وہ آیات ہمیں پڑھ لیجئے، ہم سنا دیجئے، وہ پھر آپ ترجمہ کر دیجئے. پھر اگر دیکھتے ہیں آپ کے علماء بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کے جو امام ہیں، امام ماتوریدی، طبری، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلے بس اس کو ہم نہیں تحریف قرآن پر بھی گفتگو نہیں کرتے. آپ مجھے یہ صحیح حدیث جو ہے نا اصول کافی اور کی دکھا بہت دیں سارے کہ جس احادیث ہیں، سے ملاحظہ فرمائیے عزیزو. جی جزاک اللہ. یہ کتاب ہے عزیزو، کتاب ہے الاصول من الکافی، جزء اول، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ. یہ چھپی ہے دارالکتب الاسلامیہ تہران میں. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ باب ہے، باب ما جاء فی الاثنی عشری والنص علیہم السلام. 12 اماموں کے متعلق جو احادیث ہیں اور ان پہ نصوص. اچھا، یہ کہتے ہیں 12 امام ایک جگہ ایک حدیث میں ہونا، اس احادیث تو بہت ہیں.
اس باب میں ہمیں اگر دوسرا باب ہے ما نص علیہ النبی اللہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ایک دوسرا باب ہے کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص 12 اماموں پر، اور اس کے علاوہ ہر امام کے اپنی منفرداً اس پہ نص، وہ بھی ابواب مختلف ہیں. تو یہ 12 اماموں والی میں سے اس میں سے ایک حدیث آپ کو دکھاتے ہیں. اچھا، روایت یہ ہے کہ محمد ابن یحییٰ، سند یہ ہے، حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن ابي عبد الله عن ابي هاشم مثله سواه. اور دوسری سند یہ ہے محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن يا ابا جعفر وددت ان هذا الخبر جاء من غير جهه. معاف کیجیے، حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، معاف کیجیے مجھ سے غلطی ہو گئی. محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن الظريف وعلي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن بكر بن صالح بن عبد الرحمن بن سالم عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال ابي. اور یہ سند جو ہے یہ حدیث جو ہے اس کے کئی اسانید ہیں، ایک اس حدیث کے ایک سند نہیں ہے. ابھی تک میں نے ایک دل مختصر اس پہ نظر دوڑائے تو 4 مختلف اس کے اسانید مجھے نظر آئے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے کہ میرے والد نے یعنی امام باقر علوم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ میرا تجھ سے کام ہے، فمتى يخف عليك ان اخلو بك فاسالك عنها، کیا اب تیرے پاس وقت ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں. جابر نے کہا ای الوقت عجب احببتہ، جابر نے کہا عرض کیا کہ جب بھی آپ چاہیں. فخلا به بعض الايام، ایک دن ان کے ساتھ جو ہے خلوت کیا میرے والد نے، میرے والد امام باقر علیہ. اور فا یا جابر اخبرنی عن اللوح الذي رايته في يد امي فاطمه عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اخبرتك به امي. جابر مجھے بتاؤ اس لوح کی، اس ٹیبلٹ کی کہانی، اس کا داستان جو تو نے میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور میری والدہ میری جدہ نے جو کہا تھا اس کے متعلق مجھے سناؤ. بھلے کہ اس لوح میں کیا لکھا تھا. فقال جابر نے کہا اشہد باللہ، میں اللہ کو شاہد بنا کر کہتا ہوں، انی دخلت علی امک فاطمہ علیہ السلام، میں تیرے والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گیا، فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے. فہنیتها بولادت الحسین علیہ السلام، اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دی، یعنی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی بات. ورأیت فی یدیہا لوحا اخضر، میں نے ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا ٹیبلٹ دیکھا، لوح دیکھا. ظننت انہ من زمرد، میرا خیال ہے کہ وہ زمرد کے پتھر کا تھا. ورأیت فیہ کتابا ابیض شبہ لون الشمس، اور اس میں سفید رنگ کی لکھائی تھی اس سبز میں جو سورج کے کرن کے، سورج کے نور کی طرح اس میں لکھائی تھی، کتابت. فقلت لها بأبي وأمي يا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ما هذا اللوح، میں نے پوچھا یا بی بی یہ لوح کیا ہے، یہ ٹیبلٹ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا هذا لوح اهداه الله الى رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ لوح جو ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جبرائیل جو ہے اللہ سے لے کے آیا ہے، اور اللہ نے اس کو ہدیے کے طور پر میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. فیہ اسم ابی، اس میں میرے والد کا نام ہے، واسم بعلی، اور اس میں میرے شوہر کا نام ہے، واسم ابنیہ، اور میرے 2 فرزند امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں اس میں، واسم الاوصیاء من ولدی، اور اس میں جو میرے فرزند وصی ہوں گے، اوصیاء ہوں گے، ان کے نام بھی ہیں. واعطانیہ ابی لیبشرنی بذلک، اور میرے والد نے مجھے یہ ہدیہ کے طور پر میرے والد نے مجھے عطا کیا ہے تاکہ مجھے اس کو دیکھ کر خوشی ہو، بشارت کے طور پر، خوشخبری کے طور پر. قال جابر فاعتدتنی امک فاطمہ سلام اللہ علیہا فقرأته واستنسخته. جابر کہتے ہیں کہ پس آپ کی والدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھے وہ دیا ہے، وہ لوح مجھے دیا تھا. یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے سنہ 114 کو ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. تو جابر سے ان کی ملاقات ہوئی، جابر بہت طویل عرصے زندہ رہے، تو میں نے اس کا نسخہ بنایا، میں نے لکھ دیا. فقال له ابی، میرے والد نے کہا فهل لك یا جابر ان تعرضه علی، میرے والد امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر سے کہا کہ جابر وہ مجھے دکھا دو جو نسخہ ہے تیرے پاس، جو میرے والدہ نے آپ کو لکھایا ہے، جو بلکہ آپ نے خود نے نسخہ اٹھایا، وہ مجھے دکھا دو وہ کیا آپ نے لکھا ہے. جابر نے کہا جی ہاں. فمشى معه ابی الى منزل جابر، تو میرے والد سلام اللہ علیہ جابر کے ساتھ جابر کے گھر گئے. جابر نے اخرج صحیفة من رق، جابر نے ایک نسخہ نکالا، ایک صحیفہ نکالا کسی صندوق سے، اس نے نکالا. فقال یا جابر انظر فی کتابک لاقرأ انا علیک، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جابر تو اپنا نسخہ اپنے پاس رکھ،
اپنا جو تو نے لکھا ہے اپنے پاس رکھ، میرے پاس جو نسخہ ہے میرے آبا کا میں تجھے سناتا ہوں، میں تجھ پہ تیرے لیے پڑھتا ہوں. فنظر جابر فی نسخته فقرأه ابی. جابر اپنے نسخے کی طرف دیکھ رہا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حافظے سے اپنے علم سے وہ پڑھتا جا رہا تھا. فما خالف حرف حرفا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا، جو میرے والد نے کہا اسی طرح جابر نے بھی لکھا تھا. اچھا. فقال جابر فاشهد بالله انی هكذا رأيته في اللوح مکتوبا. جابر نے کہا میں اللہ کو شاہد بناتا ہوں کہ میں نے اسی طرح ٹیبلٹ میں دیکھا. وہ کیا تھا ٹیبلٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب ہے اللہ کی جانب سے جو عزیز صاحب عزت ہے، صاحب حکمت ہے. لمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کے لیے جو اللہ کا نبی ہے، وہ نور ہی اللہ کا نور ہے، وہ سفیر ہی اور اللہ کا ایمیسری ہے، اللہ کا انوائے ہے، وہ حجاب ہی اور اللہ کی جانب سے اللہ کا ایک واسطہ ہے، وہ دلیل ہی اور اللہ کی جانب سے گائیڈ ہے، رہنما ہے، دلیل ہے. نزل به الروح الامین من عند رب العالمین. اس لوح کو جبرائیل لے کے آئے گا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اچھا. یہ عظم یا محمد اسمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اسماء کی تعظیم کرو. وشکر نعمائی، میرے نعمتوں کی شکر ادا کرو. ولا تجحد آلائی، اور میرے نعمتوں کو کبھی ٹکرانا نہیں. انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. قاسم الجبارین، جباروں کو توڑنے والا میں ہوں. ومدیل المظلومین، مظلوموں کا ہاتھ لینے والا، مظلوموں کو عزت دینے والا میں ہوں. ودیان الدین، صاحب دین میں ہوں، دین میں جس کی اطاعت ہونی میں ہوں. انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. من رجا غیر فضلی او خاف غیر عدلی عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. جو میرے علاوہ کسی اور کی نعمت کی طرف امید رکھے اور میرے عدل سے نہ ڈرے، میرے عدل سے نہ ڈرے، کسی اور کے عدل سے ڈرے، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو کسی بھی دنیا میں کسی کو عذاب نہیں دیتا. فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ، صرف میری عبادت کر. وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، صرف مجھ پہ توکل کر. انی لم ابعث نبیا فاکملت ایامہ وانقضت مدتہ الا جعلت له وصیا. میں نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا، مبعوث نہیں کیا کہ اس کے ایام اگر کامل ہوں اور اس کے مدت حیات ختم ہو جائیں، مگر یہ کہ اس کے لیے میں نے وصی تعین کی ہے. وانی فضلتک علی الانبیاء، اور میں نے تجھے انبیاء پر فضیلت دی ہے. وفضلت وصیک علی الاوصیاء، اور تیرے وصی کو سب اوصیاء پہ میں نے برتری دی ہے. واکرمتک بشبلیک، اور میں نے تیرے دو نواسے، دو بیٹے، شبل بولتے ہیں شیر کے بچے کو، شبل بولتے ہیں، تیرے دو بیٹے، دو فرزند، دو نورعین کو، اور تیرے دو نواسے حسن و حسین، ان کے ذریعے تجھے میں نے مکرم بنایا ہے. فجعلت حسنا معدن علمی، حسن علیہ السلام کو میں نے اپنے علم کا خزانہ بنایا ہے. بعد انقضاء مدت ابیہ، وہ اپنے والد کے بعد میرے علم کا خزانہ ہوگا. وجعلت حسینا خازن وحی واکرمت بالشہادہ وختمت له بالسعادہ، اور امام حسین علیہ السلام کو میں نے اپنا خازن وحی بنایا ہے اور میں نے ان کو شہادت سے مکرم کیا ہے، اور ان کے لیے سعادت، ان کا خاتمہ سعادت پہ ہوگا. فهو افضل من استشهد، وہ سب شہداء میں سے افضل ہیں. وارفع الشهداء درجة، اور سب شہداء سے وہ رفیع الدرجہ ہے. جعلت کلمتی التامة معه، میں نے اپنا دین کامل ان حسین علیہ السلام کے ساتھ رکھا ہے. وحجتی البالغة عنده، اور میں نے اپنا حجت بالغہ امام حسین علیہ السلام کے پاس رکھا ہے. بعترته اثیب واعاقب، ان کے فرزند اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے میزان پر، ان کی میجرمنٹ پر میں ثواب دیتا ہوں اور میں عقاب دیتا ہوں. اولہم علی سید العابدین وزین اولیاء الماضین، ان کے بعد ان کا عطرت، ان میں سے سب سے پہلا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام علی، زین العابدین، سید العابدین، وزین اولیاء الماضین، اور میرے پرانے اولیاء کا زینت. وابنہ وشبہ جدہ، وہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اپنے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ، بلے یہ ختم ہو گیا. وابنہ شبہ جدہ المحمود محمد الباقر علمی، ان کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے شبیہ ہیں، محمود ہیں، ان کی بہت ستائش ہے. محمد الباقر علمی، محمد ابن علی علیہ السلام جو میرے علم کو کے دروازے کو کھولنے والے ہیں. والمعدن لحکمتی
والمعدن لحکمتی، اور وہ میرے حکمت کے معدن ہیں، میرے حکمت کے خزانے ہیں. سیہلک المرتابون فی جعفر، ان کے بعد جعفر علیہ السلام ہیں. جو شخص ان میں شک کرے گا وہ میرے عذاب کا مستحق ہوگا. الراد علیہ کالراد علیہ، جو جعفر علیہ السلام، جعفر ابن محمد علیہ السلام کو رد کرے گا ایسا ہے کہ اس نے مجھ پہ رد کیا ہے. حق القول منی لأکرمن مثوى جعفر، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جعفر علیہ السلام کی مقام کو بہت کریم، بہت باعزت بنا دوں. وَلَأَسُرَّنَّهُ فِي أَشْيَائِهِ وَأَنصَارِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، اور ان کا اتنا اجر دوں، ان کے اولیاء کے اور ان کے انصار اور ان کی شیعہ کو اتنا عظیم مقام دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں راضی کر دوں. اُتِیحَتْ بَعْدَهُ موسیٰ فتنة عمیاء حندس، ان کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ، تاریک فتنہ میں حضرت امام کاظم علیہ السلام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام آئیں گے. لأن خیط فرضی لا ينقطع وحجتی لا تخفى، کیونکہ میرے دین کے فرائض کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع نہیں ہوتا اور میرے حجت کبھی پوشیدہ نہیں رہتا. وَإِنَّ أَوْلِيَائِي يُسْقَوْنَ بِكَأْسِ الْأَوْفَاءِ، اور میرے جو دین کے جو انصار ہیں وہ ان کو بڑے انعام سے، خاص اوفا، بڑے ہوئے جام سے میں ان کو نوازوں گا. وَمَنْ جَحَدَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتِي، جو ان میں سے ایک کو انکار کرے اس نے میری نعمت کو انکار کیا ہے. وَمَنْ غَيَّرَ آیَةً مِّن کِتَابِي فَقَدْ افْتَرَى عَلَيَّ، اور جو میری ایک آیت کو میری کتاب میں سے تغییر دے، چینج کرے، تو اس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا ہے، افتراء کیا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُفْتَرِينَ الْجَاحِدِينَ عِندَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ مُوسَىٰ عَبْدِي وَحَبِيبِي وَخِيَرَتِي فِي عَلِيٍّ وَلِيٍّ وَنَاصِرِ وَمَنْ عَضَوْا عَلَيْهِ أَعْبَاءَ النُّبُوَّةِ وَامْتَحَنُوا بِالْإِبْتِلَاءِ بِهَا. ویل ہے، جہنم کی نار ہے، آگ ہے، جو انکار کرے اس وقت جب حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا مدت امامت ختم ہو، جو انکار کرے میرے بندہ، میرے حبیب، میرے چنے ہوئے علی علیہ السلام کو، علی بن موسیٰ الرضا، جو میرے ولی ہیں اور جو میرے ناصر ہیں، اور جن کے اوپر میں نبوت کا لباس میں ان کو پہناؤں گا، اور میں ان کو اس لباس سے اس نبوت کے امام جو ہے نبوت کے فرائض انجام دیتا ہے، تو اس ڈیوٹی سے میں اس کا امتحان لوں گا. يقتله عفریت مستکبر يدفن في المدینة التي بناها العبد الصالح الى جنب الشر خلقی، اس کو ایک بہت بڑا شیطان قتل کرے گا یعنی مأمون، اور وہ دفن ہوگا میرے بدترین دشمن کے بالکل ساتھ، یعنی ہارون جو ہے امام رضا علیہ السلام کے قبر کے بالکل ساتھ مدفون. حق القول منی لأسرنه بمحمد ابنه وخلیفته من بعده ووارث علمه، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو خوشحال بنا دوں، ان کو راضی کر دوں، جو میں عطا کروں گا ان کے بیٹے محمد ابن علی الجواد کو سلام، جو ان کا جانشین ہوگا ان کے بعد اور ان کے وارث علم ہوگا. فهو معدن علمی، محمد ابن علی الجواد میرے علم کا خزانہ، وموضع سری، اور میرے اسرار کا آشیانہ، وحجتی علی خلقی، اور میرا حجت میرے خلائق پر. لا یؤمن عبد به الا جعلت الجنت مثوا، جو بھی شخص ان پہ ایمان لائے میں ان کو جنت اس کا ٹھکانہ بنا دوں گا. وشفعته في 70 من اہل بیته كلهم قد استوجبوا النار، اور میں جو ان پہ ایمان لائے میں ان کو بھلے اس کے 70 اہل خانہ پر اس کا شفیع بنا دوں گا، وہ 70 سب جہنمی ہوں گے، 70 جہنمیوں کو وہ شفاعت کرے گا، یعنی جو بھی شخص ایمان لائے گا امام محمد ابن علی الجواد پر. وَأُخْتِمُ بِالسَّعَادَةِ لِابْنِهِ عَلِيٍّ وَلِيِّ وَنَاصِرِ، اور میں ان کے بعد ان کا جو بیٹا ہوگا علی بن محمد الہادی سلام اللہ علیہ، ان کا اختتام سعادت پہ کروں گا، وہ میرے ولی ہیں اور میرے ناصر ہیں، اور والشاہد فی خلقہ، اور میرے خلق میں وہ میرے شہید ہیں، میرے گواہ ہیں. وَأَمِينِهِ عَلَى وحی، اور میرے وحی کے علوم کے امانت دار ہیں. اخرج منہ الداعی الى سبیلی والخازن لعلمی الحسن، علی بن محمد الہادی کے پشت مبارک سے میں ان کا بیٹا لا دوں گا جو میرے سبیل کی طرف دعوت دے گا، اور میرے علم کا خزانہ ہوگا الامام الحسن ابن علی العسکری سلام اللہ علیہ کو. وَأُكْمِلُ ذَلِكَ بِإِبْنِهِ، اور پھر جو اسم گرامی ہے جو ہم نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد 12 اماموں کا اکمال، ان کا تکمیل اس شخص کے نسات ہوگا جن کا اسم گرامی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے. وہ رحمتا للعالمین ہے. علیہ کمال موسیٰ، ان پہ وہ مزین ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام کمالات و معجزات سے. وہ بہاء عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عزت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جمال سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وقار سے مزین ہے. وہ صبر ایوب، وہ صاحب صبر ایوب ہیں. فیذل اولیاء فی زمانہ، ان کے زمانے میں، 12ویں امام کے زمانے میں میرے جو مومن ہیں، میرے جو ولی ہیں، وہ بہت ذلیل ہوں گے، تنہا ہوں گے. تتہادى رؤوسهم كما تتہادى رؤوس الترک والدیلم، ان کے سر اس وقت ہدیے کے طور پر پیش کیے جائیں گے. شیعوں کے سر ان کے امامت کے دوران ہدیے کے طور پر پیش کیے جائیں گے، جیسے کہ ترک و دیلم کے سر، یہ قبائل ایک دوسرے کے سر ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں. فیقتلون ویحرقون ویکونون خائفین، اس وقت وہ قتل کیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، اور خوفزدہ ہوں گے. مرعوبین، خوفزدہ ہوں گے. وجلین، خوفزدہ ہوں گے. تصبغ الارض بدمائهم، زمین ان کے خون سے رنگیلا ہو جائے گا. ویفش الویل والرن فی نسائهم، ماتم اور گریہ و بکا ان کے عورتوں میں، یعنی میری اولیاء کے عورتوں میں، ان کے اہل خانہ میں بلند ہوگا. اولئک اولیاء حقا، وہی میرے سچے ولی ہیں. بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء حندس، انہی اولیاء کے ذریعے میں ہر تاریخ اور ہر سیاہ فتنے کو میں دور کرتا ہوں. وبہم اکشف الزلزال، انہی کے برکت سے میں زلزلوں کو دور کرتا ہوں. وادفع الاثار والاغلال، اور انہی کے برکت سے میں برائیوں کو، فتنوں کو، طوفانوں کو رد کرتا ہوں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، یہ ان پر اللہ کی جانب سے صلوات ہے اور رحمت ہے، اور یہی صرف یہی اہل ہدایت ہیں. بھلے اب عبد الرحمن ابن سالم نے کہا کہ ابو بصیر نے فرمایا لو لم تسمع فی دہرک الا هذا الحدیث لکفاک، اگر تم پوری زندگی میں اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث نہ سنو تو یہ تیرے لیے کافی ہے. یہ ایک حدیث آپ نے مانگا، ہم نے ایک حدیث سنا دیا. ایک حدیث جو حدیث قدسی ہے، 12 اماموں کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. معذرت کے ساتھ، یہ جو آپ نے پوری حدیث پڑھی ہے نا، یہ تیسرے نمبر کی جو سند آپ نے پڑھی ہے، یہ علامہ باقر مجلسی کے نزدیک مرات العقول میں جو شرح انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کو لکھا ہے. یہ جو پوری حدیث آپ نے پڑھی ہے، اس میں یہ نام لکھے ہیں، تو اس کا جواب دے دیں. اچھی بات عزیزو. دیکھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب مرآت العقول میں وہ وغیرہ کتب میں جن احادیث کو ضعیف وغیرہ قرار دیا، اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہے، یہ محدثین کا معیار نہیں ہے. بارہا کہہ چکے ہیں عزیزو، بارہا کہہ چکے ہیں کہ شیعہ علماء کے ٹھیک ہے، اجازت دے بات کرنے کی، جواب دینے دینا، جواب نہیں، جواب دینے دیں. چلیں ٹھیک ہے، جواب دوں یا نہ نہیں ہے. بس دیکھیں، آپ جواب اب یہ رہتا ہے، آپ بس آپ نے کہہ دیا نا کہ امام باقر مجلس کی جو بھی آپ نے جو توصیف، نہیں، جواب دینے دینا، مجھے جواب دینے دیں جیسے میں جواب دینا چاہتا ہوں، مجھے جواب دینے دیں. دیکھیں، حدیث کے تصحیح کے 2 معیار ہیں، ایک مجتہدین اصحاب رائے کے اور ایک محدثین کے. مجتہدین اور یہ سب مجتہدین بھی نہیں ہے، بہت سارے مجتہدین ہیں جو بقیہ مجتہدین کے موازین کو نہیں مانتے. بعض کہنا یہ چاہیے کہ محدثین اور بعض مجتہدین کا ایک منفرد طریقہ ہے اور کچھ مجتہدین کا طریقہ مختلف ہے، 2 میزان ہیں. علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے جو مرآت العقول میں جو باتیں کی ہیں کہ احادیث کے متعلق ذیل میں لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا مجہول ہے یا کچھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ اس سند کے متعلق فی نفس سند بات، یہ سند بذات خود کیا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا ثقہ ہے یا حسن ہے یا جو کچھ بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس موثوق وغیرہ بھی ہے. تو اگر وہ اس طرح نہیں کرتا کہ یہ دیکھ لے کہ میں یہی حدیث 2 3 4 طرق سے وارد ہوا ہے لذا اس کی جو ضعف ہے مرتفع ہو جاتا ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا. یعنی وہ صرف اسی سند کے متعلق فی نفسی ہی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ طریقہ بھی دیکھا جائے کیونکہ یہ حدیث بہت سارے دوسرے طرق سے مروی ہے، تو اس کی اگر ضعف مجتہدین کے طریقے کے مطابق بھی اس کا ضعف مرتفع ہو جاتا ہے، کیونکہ متسالم فی ایک اجماعی طریقہ کار ہے کہ ایک حدیث اگر 2 ضعیف 3 ضعیف 4 ضعیف طرق سے وارد ہوا ہوں تو اس کا ضعف مرتفع ہو جاتا ہے. کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ کون سا طرق صحیح ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کون سا طرق صحیح ہے، اور بات کرنے دینا، وہ بیان فرمایا تو اجازت دینا بات کرنے، وہ درست نہیں ہے. جی سلام اللہ علیہ حسین لعنت اللہ. ایک طریقہ ہے مجتہدین کا، بعض مجتہدین کا اس طریقے میں وہی طریقہ ہے جو بخاری مسلم وغیرہ کا ہے کہ ہر رات. سمجھ گیا. او بھائی بات کرنے دینا، دوسروں کو نہیں سمجھ آئی نا. او بھائی 200-300 لوگ اور بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ گیا، ان کو نہیں سمجھ آئی نا. مجھے بات کرنے دیں.
اچھا، جی جی ایک طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر راوی کو دیکھا جائے گا، حالانکہ یہ طریقہ کار ہمارے نزدیک غلط ہے. بخاری مسلم کے وہ لوگ جو مخالفین ہیں ہمارے، وہ اپنی روایت کی تصحیح اس طرح کرتے ہیں کہ ہر راوی کو دیکھیں گے کہ راوی ثقہ ہے یا غیر ہے. ہمارے نزدیک یہ طریقہ کار ہمارے احادیث کے متعلق غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے احادیث کتب سے منقول ہیں، وہ کتب جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی. لہذا جو روات ہم نقل کی جاتی ہیں یہ روات اصحاب اجازات ہیں، یہ صاحب اجازت لوگ ہیں. ان کے یہ اگر صاحب اجازت شخص، ابھی ہمارے زمانے میں آپ جائیں مثلا لاہور چلے جائیں، دہلی چلے جائیں یا قم چلے جائیں، وہاں پہ بہت سارے مولوی ہوتے ہیں جو صاحب اجازہ ہوتے ہیں. ان کے پاس مثلا بہت سارے اجازے ہوتے ہیں علماء سے حدیث نقل کرنے کے. اب آپ ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک اجازت دے دو. اگر وہ آپ کو پسند کرے کہتا ہے چلو میں اجازت دے دیتا ہوں، وہ اجازت لکھ کے دے دیتا. اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کن کے احادیث کا اجازہ موجود ہے. وہ کتاب کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، اس کو دفتر کھول کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پاس کون کون سے اجازت ہیں، پھر وہ آپ کو اجازت دے دے گا. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ ان کے پاس اجازت اتنے زیادہ ہوتے ہیں، فلاں نے اجازت دی فلاں، اور ان اجازات میں جن کتب کے اجازت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر آپ حدیث نقل کرتے ہیں نا، ابھی کہتے ہیں کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے شیخ سے، وہ اپنے شیخ سے. تو یہ شیوخ جو صاحب اجازات ہیں یہ سب جانتے ہیں علماء، ان کی ثقہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی عادل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف یہ ایک اجازت دیتے ہیں. یہ اجازت دینا نہ کوئی حدیث ہے کچھ بھی، یہ ایک علماء میں رسم ہے ہمارے، یہ بہت پرانا رسم ہے. علماء اجازت دیتے ہیں، یہ اصحاب اجازات ہیں، یہ احادیث کی اجازت دیتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے ان کی توثیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے احادیث سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور کلینی ان کتب سے نقل کرتا ہے جو اصحاب ائمہ علیہ السلام. ابو بصیر کی کتاب امام کلینی کے پاس تھی. ابو بصیر کے جو شاگرد تھے ان کی کتابیں بھی کلینی کے پاس تھے. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ملاذ الاخیار فی فہم تہذیب الاخبار تالیف العلامہ المجلسی رحمہ اللہ، اس میں کتاب میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 27 میں، والذی یقوی عندی واوردت دلائلہ فی الکتاب الکبیر، جو میرے پاس، جو میرا اپنا عقیدہ ہے احادیث کی تصحیح کا، اور اس کے دلائل میں نے کتاب کبیر یعنی بحار میں نے ذکر کیا ہے. وہو ان جمیع الاخبار الموردہ فی تلک الاصول الاربعہ وغیرها من تعلیفات الصدوق، کہ تمام ہمارے احادیث جو اصحاب ائمہ علیہ السلام کے اصول میں ہیں، اور وہ ان کو اصول اربعہ کون ہیں بھائی؟ کتاب کافی، کتاب من لا يحضر الفقی، کتاب تہذیب اور استبصار. ان کتابوں کے ساتھ ان 4 کتابوں کے جتنے احادیث ہیں، اور تالیفات الصدوق، تالیفات برقی، احمد بن محمد بن خالد البرقی، صفار حمیری، شیخ مفید وغیرہ، وما تيسر لنا بحمد اللہ من الاصول المعتبرہ المذکورہ فی کتب الرجال، اور جو میرے پاس کہتے ہیں میرے پاس جو اصول موجود ہیں یعنی کتب احادیث اصحاب ائمہ علیہ السلام کے جو میرے ہاتھ تک پہنچے ہیں، یہ سب، اور یہ سب کو میں نے بحار الانوار میں، سب ان احادیث کو بحار الانوار میں داخل کیا. یہ سب مورد العمل ہیں، یہ سب صحیح ہیں، یہ سب صحیح. اس کے علاوہ اس کے اور بھی استدلالات ہیں. آپ جو فرماتے ہیں نا کیا مجلسین نے اس کو تضعیف کیا ہے، مجلسی ایک اصطلاح کے متعلق بات کرتا ہے وہاں پر کہ ہمارے مجتہدین، ان کے ہاں اگر فی نفسی اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس کی سند ضعیف ہے، مجتہدین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک نہیں. مجلسی خود ایک محدث ہے، اس کے نزدیک یہ حدیث سب صحیح ہیں جیسے وہ فرما رہا ہے. اور وہ اس نے جو کتاب لکھا ہے مرآت العقول، کیونکہ شیعوں میں مجلسی کے زمانے میں مجتہد زیادہ تھے، محدث تو بہت کم تھے، تو اس نے یہ چاہا ہے جو کتاب شرح لکھتا ہے کافی کا، وہ ایک جامع کتاب ہو کہ اگر مجتہدین بھی مراجعہ کریں تو ان کے لیے بھی ان کو بھی ریسرچ سے بے نیاز کرے، ان کے مشکلات کو بھی حل کر دے. وإلا اس کا اپنا عقیدہ نہیں ہے. یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتاب کافی کے سب احادیث صحیح ہیں، اور اس کے دلائل ہمارے پاس بے شمار ہیں. جیسے تم لوگوں کا اجماع ہے کہ کافی کتاب بخاری صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، بخاری میں بہت سارے رجال ہیں جو ان پہ بہت بری طرح کے جرح موجود ہیں، جو ملعون ہیں، پتہ نہیں کیا غلط عقائد ہیں، جو ان کی تکفیر کی گئی ہے، ان کو آپ نہیں کہتے ہمارے پاس کتاب ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے پاس کتب اربعہ محدثین کے ہاں صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے کئی اسانید کے ساتھ مروی ہے. اور حکم کرو جناب. اچھا، دوسرا سوال کرنے سے پہلے آپ ہی نے جو جواب دیا ہے اس کی میں صرف ایک چھوٹا سا مختصر سوال کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محدثین کے ہاں اصول کافی صحیح کتاب ہے، تو آپ کسی ایک محدث کا مجھے قول دکھا دیں کہ انہوں نے صحیح جو ہے کہا اصول کافی کو، یا من لا یزر الفقی کو، یا الاستبصار کو، یا تہذیب کو. بہت سارے آپ میں ایک قول مجھے جس نے دعویٰ کیا، آپ نے اجماع کا ذکر کیا ہے، اجماع چھوڑ دیں آپ، مجھے کسی محدث شیعہ متقدمین میں سے کسی محدث کا قول دکھائیں جس نے اصول کافی کو صحیح کتاب کا درجہ دیا ہو. یہ ہے آپ کے پاس؟ جی
میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ مجھے دکھائیں گے؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے. مثلاً کتاب، بس بہت سارے میں سے آپ ایک دکھا دیں. مثلاً صاحب مستدرک ابل الطبرسی، طبرسی رحمہ اللہ، مرزا حسین نوری صاحب کتاب المستدرک، اس خاتمۃ المستدرک میں وہاں پر فائدہ نمبر 4 ظاہراً، وہاں پہ بہت تفصیل کے ساتھ وہ استدلال کرتا ہے کہ کیوں سب احادیث کلینی کے کافی کے سب احادیث صحیح ہیں. اس کے علاوہ شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب فوائد التوسیہ میں بہت تفصیل کے ساتھ مختلف مقامات پر خاتمۃ المستدرک، خاتمۃ الوسائل میں، دوسرے کتابوں میں تفصیل کے ساتھ استدلال کرتا ہے کہ کیوں یہ کتاب صحیح ہے. مجتہدین میں مثلا مرزا حسین نائینی کے استاد، وہ سب کتب اربعہ کے سب کتب کو صحیح مانتا ہے. مجتہدین میں شیخ مرتضی الانصاری، اس کے تصریح ہے مختلف کتب میں کہ کتب اربعہ کے سب روایات صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اور حکم ٹھیک ہے. بس میں دوسرے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. ہاں اوکے. اچھا، اب اگر یہ روایت بالکل صحیح ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات، ٹھیک ہے، علامہ بکر بجلیسی نے جو بھی کہا وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ روایت ظاہر ہے سیدنا علی کے علم میں بھی ہوگی کہ منصوص من اللہ یہی 12 امام ہوں گے، تو کیا سیدنا علی نے اپنی اولاد تک یہ روایت پہنچائی تھی، یہ علم پہنچایا تھا؟ جی پہنچایا تھا. تو پھر ان کے جو بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، انہوں نے ثانیہ کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی شہادت جب ہو گئی تو امام زین العابدین کے سامنے اپنی جو امامت کا دعویٰ کیا تھا وہ کیوں کیا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ یہی امام ہے. حضرت نوح علیہ السلام، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کی وہ جو حدیث ہے، روایت ابھی کچھ رات پہلے لوگوں نے پوچھا تھا، 1-2 ہفتے پہلے، وہ ہم نے حدیث دکھایا بھی تھا اور سب کو اس کی کافی تفصیل سے دکھایا تھا. اب آپ مان بھی لیتا ہے نا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد حنفی نے ایسا ادعا کیا ہے یا نہیں کیا، اس کو وہ ایک سوال ہے. اب اس کو چھوڑتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں کہ محمد نہیں، وہ سوال نہیں ہے، اصول کافی کی صحیح روایت ہے، اس پر وہ سوال نہیں ہے. آپ نے تو ضعیف روایت رکھی، میں صحیح روایت اصول کافی سے دکھا سکتا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ محمد حنفیہ کے زمانے میں وہاں پہ ایک فرقہ اٹھا تھا، کیسان ایک شخص تھا. کیسان، اس کی میں نے توضیح دی تھی، اب آپ کو پتہ نہیں ہے. کیسان ایک شخص تھا جو کیسان یا فرقہ وہ محمد بن حنفیہ کی امامت کا قائل ہے. نہیں، اجازت ہے. کیسان ایک شخص تھا، مختار ثقفی کے لشکر میں تھا، اس کا جو تھا کمانڈر تھا. اس نے مشہور کرا دیا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بعد محمد حنفیہ امام ہے. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے ہر دفعہ یہ حدیث جو جس کی آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس کا وجہ یہ ہے ہمارے نزدیک کہ محمد حنفیہ لوگوں کو پہ حجت تمام کرنے کے لیے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں امام نہیں ہوں. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کعبہ کے سامنے گئے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ چچا آپ جائیے حجر الاسود سے کہہ دیجئے کہ حجر الاسود شہادت دے دے. ٹھیک ہے نا، حجر الاسود شہادت دے دے. وہ محمد حنفیہ گیا ادھر کعبہ کے سامنے حجر الاسود سے بہت استغاثہ کیا، بہت التجا کیا کہ میرے امامت پہ شہادت دے دے. اس نے شہادت نہیں دی. پھر امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے، انہوں نے حکم دیا، حجر الاسود نے فوراً شہادت دی ہے. سب لوگوں نے سنا کہ آپ ہی امام ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم عرض یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہو جن لوگوں کے یہ شبہ ہوا ہے. بہت سارے لوگ ان کے پاس علم کم ہے، شبہ ہوا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کا جو تیسرا بیٹا ہے محمد حنفیہ وہ امام بننے کے اہل ہے، تاکہ اور مختار ثقفی اور ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے یہی مشہور کرایا تھا. تو کیسان جو تھا، تو ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے ایک ایسی گفتگو کیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دو کہ تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ اولم تؤمن، کیا تو مومن نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے؟ اللہ کو تو خوب پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو خوب پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پکا مومن ہے، اس جیسا پکا مومن ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پوچھا؟ تاکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے دے. ٹھیک ہے نا، جواب دے دے کہ قال بلا، بلے، تاکہ کہہ دے کہ مجھے ایمان ہے، ولیکن یطمئن قلبی، تاکہ جو دوسرے مشرک ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ قیامت پہ اگر ایمان نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایمان نہیں تھا. وہ تو لوگ کہتے ہیں اگر اللہ نہیں پوچھتا ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا تیرا ایمان نہیں ہے، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر ہمیں قیامت کا اقرار نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں، ان کو بھی ایمان نہیں تھا. تو اس طرح غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ظاہری طور پر سوال جواب ہو، لیکن اس سے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. سلمنا کہ حقیقتاً ہو سکتا ہے محمد حنفیہ نے ادعا کیا ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ امامت ایک ایسا مقام ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے طالب ہیں.
کیونکہ یہ لوگوں کی لیڈرشپ کی بات ہے. اور لیڈرشپ ایک مسجد، ایک چھوٹا سا مسجد ہوتا ہے بھائی، مختلف شہروں میں آپ جا کے دیکھیے مولوی آپس میں کیسے لڑتے ہیں اس کی امامت پر. لڑتے ہیں نہیں لڑتے بھائی؟ مجھے بتائیں آپ. ہاں جی بالکل بالکل. ایک چھوٹا تو ہے نا، مولوی ہو جو بھی ہو. جی جی ہاں مولوی ایک چھوٹا سا مسجد ہے، مثلا 2 شخص کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا، 2 مقامی لوگ ہوتے ہیں آپ کے یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، ہر جگہ چھوٹا سا مسجد ہے بھائی، اسی کے لیڈرشپ کے لیے اتنا جھگڑا ہوتا. اب لوگوں کی امامت پہ اگر وہ کوئی رغبت کرے تو جیسے ابو بکر عمر ہیں، ان کی ولایت پہ امامت پہ کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. ان کے سامنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، پھر بھی انہوں نے نہیں مانے. وہ آ کے انہوں نے کہا میں امام ہوں. اگر محمد حنفیہ نے غلط بھی ادعا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو خوب پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں. اس نے اتنے معجزے دیکھے ہیں، اس نے اپنے باپ کو خوب جانتا ہے کہ میرا باپ سچا ہے، اس کے باوجود نہیں مانتا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اپنے بیٹے کو معجزے نہیں دکھائے؟ خوب معجزے دکھائے، نہیں مانتا. بھیا اگر آپ ثابت بھی کریں نا کہ محمد حنفیہ نے واقعا امامت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا ہوا؟ لوگ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو امامت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جہل کی وجہ سے کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ سچا امام کون ہے. اغلب لوگ جو امامت کا ادعا کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں امام نہیں ہوں اور سچا امام کون ہے، دوسرا امام کوئی اور ہے. جن لوگ مثلا زیدیہ کے جو امام تھے، جو اسماعیلیہ کے امام، ان کو خوب پتہ تھا، امام علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے، خوب پتہ ہوتا تھا کہ ہم امام نہیں ہیں، سچا امام کوئی اور ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ادعا کرتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابو بکر عمر کو خوب پتہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث ثقلین انہوں نے سنا تھا، حدیث منزلت انہوں نے سنا تھا، حدیث غدیر انہوں نے سنا تھا، آیات قرآن مجید میں آیت تطہیر، آیت ولایت سب انہوں نے سنا تھا. اس کے باوجود انہوں نے امامت کا ادعا کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر محمد حنفیہ ثابت بھی ہو جائے کہ اس نے امامت کا ادعا کیا ہے تو کیا ہو، وہ کوئی معصوم نہیں ہے ہمارے پاس، اور اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا. اور بات کریں بھائی. دیکھیں آپ کی بات میں کئی اور سارے اشکالات آ جاتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ ایک بات سے کئی باتیں نکال لیتے ہیں. میں پھر بھی فوکسڈ رہوں گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے حضرت محمد بن حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا، جھوٹا کیا. مقصد میرا پوچھنے کا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو بھی امام آیا، ہر امام کی اولاد میں سے 2 دعویٰ امامت کیے جاتے رہے. ہر امام کے اولاد میں سے یہ جھوٹ ہے بھائی. ہر امام کے اولاد میں سے 2 نے کیا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ بہت کم تھے، کچھ افراد تھے، اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ بہت کم ہے. امام زین العابدین کے بیٹے حضرت، ہر امام کے اولاد میں سے 2 نے ادعا کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سنیں تو صحیح نا میری بات، سن لینا. اب آپ کی بات میں نے کافی سن لی نا، اب میری بات سن لیں اس کو مکمل. ٹھیک ہے نا. پہلے تو یہ حضرت سید علی کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے کیا ہے امام زین العابدین کے سامنے. اس کے بعد حضرت زید بن زین العابدین، امام زین العابدین کے جو بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت باقر کے سامنے دعویٰ امامت کیا ہے. اس کے بعد جو ہے حدیث دکھاؤ نا، حدیث دکھاؤ. میں بھیجوں آپ کو ابھی، بھیج دیتا ہوں. زیدیہ فرقہ باقی کیسے بن رہی ہے؟ زیدیہ جو امامت زیدی جو ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو روایات ہیں 2 طرح کے ہیں. بعض روایات میں ہے کہ اس نے امامت کا ادعا کیا، بعض روایات میں ہے کہ اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. بعد میں لوگوں نے اس کو امام بنایا. روایت 2 طرح کی ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں ہر امام کے 2 بیٹے نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے کون تھے؟ حضرت جعفر صادق کے سامنے جو محمد بن عبد بھائی ہر امام کے پہلے شروع کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے 2 بیٹے، محمد حنفیہ دوسرا کون ہے؟ دیکھیں نہیں آپ سمجھے نہیں نا میری بات. اچھا امام حسن علیہ السلام کے 2 بیٹے کون سے ہیں جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا؟ سن لیں، میں آپ کو 8 نام بتا دیتا ہوں جو کہ کس طرح انہوں نے دعوے کیے ہیں اپنے. محمد بن حنفیہ ہو گیا، سیدنا علی کے بیٹے تھے. تو یہ میری بات کی تائید ہے نا، معاملہ شروع ہوتا ہے. اور میری بات کی تائید ہے نا. یہ جو آپ کہہ رہے تھے ہر امام کے 2 بیٹے نے کیا، یہ تو جھوٹ ہے نا. ہر امام کے اگر 2 بیٹے ہوں، 12 ضرب 2 24، وہ تو تیرے پاس ہے نہیں. کہتے ہیں 8 آدمی مل گئے آپ کو، 24 سے 8 میں آ گئے نا. 8 ہے نا. ثانیہ کربلا کی بات کی یہ بنیاد ہے نا. میرا ہم اہل سنت، ثانیہ کربلا کے بعد 9 امام ہیں. 9 ضرب 2 18. 8 نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 8 ناموں جو ہیں مکمل انہوں نے اماموں کے وقت کے جو آپ نام بتاؤ. اور یہ اولاد امام ہی ہیں. یہ اولاد امام نہیں ہے، یہ بہت سارے پوتے ہیں، پوتوں کے پوتے ہیں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں اولاد امام. محمد بن حنفیہ سیدنا علی کے بیٹے نہیں ہیں. وہ ہیں اور دوسرے نہیں ہیں نا. کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو نام بتا رہا ہوں نا. حضرت زید بن زین العابدین. اوکے. حضرت زید بن زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے نہیں ہیں. اوکے زید، یہ صحیح ہوگا. پھر ٹھیک ہے. محمد بن عبداللہ نفس زکیہ، وہ کہاں امام کے بیٹے ہیں؟ وہ امام کے پوتے کے بیٹے ہیں. محمد ابن عبداللہ ابن الحسن نفس زکیہ. جی ٹھیک ہے. محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن.
وہ پوتے کے پوتے ہیں. انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے سامنے امامت کا دعویٰ کیا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جی آپ نے قرآن پڑھی ہے؟ سوال پوچھنے او بھائی قرآن پڑھی آپ نے؟ قرآن پڑھی ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے فرعون کے متعلق وَاسْتَيْقَنَتْ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. کبھی جا کے دیکھ لینا اس کا ترجمہ کہ ان کے سینوں کو یقین تھا، ان کا یقین تھا لیکن زبان پہ انکار کر رہے تھے. کہتے ہیں آپ پیغمبر نہیں ہیں. میں اللہ ہوں. فرعون کہتا تھا میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ کے یہ معجزات سب جادوگری ہے. لیکن اس کے نفس میں، اس کے دل میں یقین تھا. اس کے قوم کا بھی یہی حالت تھی، صرف فرعون نہیں، اس کا قوم کا بھی یہ حالت تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو انکار کرتے تھے. کہتے ہیں آپ فراڈی آدمی ہیں، آپ جھوٹے آدمی، آپ جادو. ہمارا رب، ہمارا الہ، ہمارا اللہ، ہمارا خالق کون ہے؟ فرعون ہے. لیکن وہ سب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں. اور فرعون جو جھوٹا آدمی ہے اور یہ اللہ نہیں ہے. وہ فرعون کو بھی پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے. تو آپ جو ہے ابھی آپ کو ملا ہے نا کہ ایک شخص نے جھوٹے امامت کا ادعا کیا، تو کیا مجھے بتائیں کوئی عاقل شخص دنیا میں میرا او بھائی دنیا میں اتنے لوگ آئے ہیں، دنیا میں اتنے لوگ آئے انہوں نے جھوٹے نبوت کا ادعا کیا ہے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی امام کے پوتے کے پوتے نے اس نے ادعا امامت کیا، تو اس سے کیا ہوا؟ مقصد بھائی دیکھیں اہل بیت کے گھرانے میں سے کیوں دعوی، جب وہ خود اپنے اولاد معصوم نہیں ہے بھائی، دے سکے کہ میرے بعد معصوم نہیں ہے، میرے بعد یہ امام ہوگا، میرے بعد معصوم نہیں ہے، ختم بات. تو آپ بتا رہے ہیں نا معصوم نہیں ہے بھائی. آپ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں، ان کی والدہ ہیں، وہ دونوں جہنمی ہیں. سبحان اللہ، یہ خود کہتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو معاف نہیں کرتے، تم ان کو معاف نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، والدہ دونوں جہنمی، ان کو جہنمی بناتے ہو. ٹھیک ہے، مومن نہیں ہے، مسلمان. وہ تو دین ابراہیمی پہ تھے. آپ نے کس نے کہا یہ تو نہیں وہ کہتے ہیں جہنم میں. بخاری مسلم کی حدیث ہے بھائی، وہ چھوڑا، اب مجھے معاف کر دو بھائی. بخاری مسلم دونوں مل کے روایت ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس یہ روایت بھی ہے، وہ روایت سب ضعیف ہے. میرا چیلنج ہے کہ تم ایک صحیح روایت لے کے آؤ، ایک صحیح روایت لے کے آؤ اپنی کتب سے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنتی ہیں یا مسلمان ہیں. ایک صحیح روایت لے کے آؤ. میں تمہارے سامنے صحیح حدیث لا دوں گا کہ تمہارے کتب میں وہ جہنمی ہے، نستجیر باللہ. ان کے دور میں اسلام تھا کہاں پہ محترم؟ آپ تو مان گئے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جہنمی بناتے ہو نا. اگر وہ دیکھو بھائی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جہنمی بنا دیا تم نے نا، تم نے تو کافر بنا دیا. آخری نبی. اب مجھے بات کرنے دو بھائی، اب مجھے بات کرنے دو. اسلام آیا ہی نہیں ہے، آپ غلط بات کیوں کر رہے ہیں؟ جب اسلام آیا ہی نہیں ہے تو وہ اسلام کیسے لا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم نے کافر بنا دیا نا، مان گئے اس وقت اسلام نہیں تھا. کافر بنا دیا، دین ابراہیمی پر تھے نا. بخاری میں مسلم میں ہے بھائی، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری سپیچ ہے، اس دیکھ لینا ابھی وقت. آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، آپ نے غلط بات کر دی نا آپ نے. تو تم صحیح حدیث لے کے آؤ نا. اسلام آیا ہی نہیں ہے محترم، اسلام آیا ہی نہیں ہے، اسلام کیسے ہو جائے گا؟ نبی کریم پر کیسے ایمان لائیں گے؟ نبی کریم پر ایمان کیسے لائیں گے؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایمان نہیں لائے نہیں کیا، شریعت نافذ نہیں ہوئی، آپ نے غلط کیوں بولا ہے؟ شریعت نافذ نہیں ہوئی، نبی نے اعلان ہی نہیں کیا، اسلام آیا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ کفر پہ فوت ہو گئے. اچھا ختم ہو گئی بات. اسلام تو آیا ہی نہیں ہے نا محترم. میں نے بس ختم کر دیا، بس ٹھیک ہے، بہت ہو گیا. آپ نے بہت. اور آپ کی کتب دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ ان پہ ایمان لائے تھے. ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نبی کریم صلی اللہ پہلے مسلمان قرار دیا گیا ہے. مسلمانوں کی کتابوں میں دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ان کو پتہ تھا، وہ ایمان لائے. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعلق ہے، آپ کی کتب میں یہ تصریح کے ساتھ مسلم میں موجود ہے روایت کہ وہ جہنمی ہے، نستجیر باللہ نستجیر باللہ. اور وہ مشرک ہیں، مشرک نہ کہ دین ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ مشرک تھا. ٹھیک ہے نا. اب ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ تو سب. میں کیوں ان باتوں کو دہرا دوں بھائی؟ آپ کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں ایسے سوالوں؟ کوئی سب کو پتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے جتنے اولاد ہیں ان میں سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا، کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی جہنمی نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ائمہ طاہرین اجازت دیں بات کرنے کے، اجازت کرنے. ہمارے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو بدبخت ہوں، جو تارک نماز ہوں، جو مثلا وہ مشرک ہو جائیں، کافر ہو جائیں. یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے. ہم معصوم مانتے ہیں صرف 12 امام کو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں ان کے اہل خانہ آپ کہتے ہیں ہم کافر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اسلام آنے کے بعد بھی کہتے ہیں وہ کافر تھا. تم خود کہتے نہیں کہتے کہ ان کے چچا تھے، وہ کہتے ہیں ان کے والد تھے. اس طرح بقیہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں. کوئی دلیل لے کے آؤ نا، کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ.
فلان امام کا پوتا جو ہے وہ کافر ہو گیا، بھائی کافر، اس نے امامت کا ادعا کیا، تو کیا ہوا؟ ابو بکر جو ہے اتنے معجزات ابو بکر نے دیکھے، عمر نے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد اس نے امامت کا ادعا کیا ہے، تو اگر کوئی تو اہل بیت علیہ السلام کے خاندان کا کسی شخص نے اگر غلطی کی ہے اس طرح کی تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ احادیث باطل ہیں یا احادیث جھوٹ ہے، شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے۔ اوکے جناب، نہیں ہے نا، آپ نے صحیح طریقہ تو نہیں دکھایا نا، کوئی ایک صحیح طریقہ نہیں دکھایا آپ نے۔ ٹھیک ہے آپ کوئی عقلی دلیل لے کے آئے نا، ہو بھائی کوئی روایت لے کے آئے، کوئی بات لے کے آئے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اولاد غلط نہیں کر سکتا۔ غلط کر سکتے ہیں، یہ نہیں میں نے کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کافر ہوا تھا، یہ نوح کی نبوت پہ کوئی، نوح کی نبوت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ میری بات کو آپ جواب ہی دوسرا دے رہے ہیں نا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو بھی اولاد ہے کئی اماموں کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ والد کی وفات کے بعد کون امام ہوگا۔ وہ دکھاؤ نا ہمیں، وہ ہمیں دکھاؤ۔ اختلاف ہو، دوسرے میں اختلاف ہو، تیسرے میں اختلاف ہو۔ آپ نے کہا کہ ہر امام کے اولاد میں دو نے امامت کا ادعا کیا، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ آٹھ نام ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بتاؤ بچہ عبداللہ ابن الحسن، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کسی امام کا بیٹا نہیں ہے، گھر کے لوگ ہیں، یہ گھر کے لوگ ہیں۔ وہ عبداللہ ابن الحسن کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن الحسن، بھائی عبداللہ ابن الحسن ایک منحرف شخص تھا، اس کو حسادت تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کی کہانیاں مشہور ہیں۔ اب اگر کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ۔ آپ اپنی ذاتی جو بھی کر رہے ہیں نا باتیں، یہ آپ ذاتی، اس کا حدیث موجود ہے بخاری میں، کتاب کافی میں۔ عبداللہ ابن الحسن حسادت کرتا تھا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ کہتا تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ظالم تھے، ان کے حدیث موجود ہیں۔ وہ بڑا منحرف آدمی تھا۔ اس کا بیٹا ہے محمد ابن عبداللہ، اس نے مہدی ہونے کا ادعا کیا، امامت کا دعویٰ کیا۔ وہ سب مسلمانوں کو پتا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مہدی نہیں تھا۔ اب جو ہے بھائی جو بھی فرقے بنے ہیں ہر امام کی وفات کے بعد بنے ہیں۔ یہ کیوں فرقے بنے ہیں؟ یہ اماموں کے اختلافات کی وجہ سے بنے ہیں۔ اگر صحیح روایت ہو، بھائی پیغمبر سے تو بلند نہیں ہے نا، پیغمبر کے بعد بھی فرقے بنے ہیں، اور پیغمبر کے بعد اگر مسلمانوں کے فرقے بنے ہیں اگر تو وہ پیغمبر کی نبوت پہ کوئی شک ہے پڑتا ہے اس سے؟ کیا فالتو بات ثابت نہیں ہوا نا، 12 امام منصوص من اللہ ثابت نہیں ہوئے نا محترم۔ جب کیسے ثابت نہیں ہوا بھائی؟ اگر پیغمبر، اگر نبی صلی اللہ نہیں دکھایا، اوکے خدا حافظ۔ وہ باتیں دیکھیں کلیئر ہو گئی نا۔ آپ 1-2 منٹ بات کرو، پھر اس کے ساتھ آپ کے بات نہیں ہے، بات کرو جو مرضی کہہ دو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ معذرت اگر کوئی بات بری لگی ہو، معذرت بھائی۔ اگر کوئی شخص ادھر آتا ہے نا وہ بالکل بیوقوفانہ بات، اگر قرآن کی کوئی دلیل ہے، حدیث ہے، تو ہمیں دکھا دو، وہ استدلال کرو۔ پر کہاں سے دلیل آئے گی؟ منصوص من اللہ ناموں کی تصریح قرآن سے کہاں دکھاؤں؟ ہے ہی نہیں، حدیث نبی میں ہے ہی نہیں۔ صحیح طریقہ آپ کے پاس 1-2 منٹ بات کرو، پھر میں تیرا فون کاٹنے والا ہوں، جو مرضی کہنا کہہ دو۔ آپ ابھی کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کلیئر ایک جو سوال پہلا پوچھا اسی پہ آپ ابھی تک نا کوئی صحیح طریق نہیں بتا سکے مجھے۔ 12 اماموں کے ناموں کے ساتھ کوئی صحیح روایت اہل تشیع کے ہاں اگر ہو، ایک صحیح طریقہ، آپ نے کئی اسناد کا ذکر کیا، ایک صحیح سند اگر آپ کے پاس ہو تو برائے کرم آپ دکھا دیجیے گا، تو میں اس کو بالکل تسلیم کروں گا۔ اگر اہل تشیع کے اصولوں کے مطابق وہ صحیح روایت ہوگی تو میں انکار نہیں کروں گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک ایسا طریق بتایا ہے جو کہ آپ کے اپنے امام باقر نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو ہم ایسی روایت جو آپ کے ہاں ضعیف ہے نہیں تسلیم کریں۔ سوری باقر مجلسی نے، باقر مجلسی کا میں نے نص آپ کو دکھایا، باقر مجلسی کا میں نے نص آپ کو دکھایا کہ سب کلینی کے سب حدیث صحیح ہیں۔ اوکے، یہ تو آپ نے جو صحیح کہہ دیا ہے نا اصول کافی کو، تو یہاں سے ہی پھر بات ختم ہو جاتی ہے نا۔ اصول کافی مکمل آپ صحیح درجہ دے رہے ہیں، تو سب محدثین کا اجماع اس مسئلے پہ بھائی، اجماع آپ کہاں آپ نہیں دکھا سکیں، آپ کو پتہ ہی نہیں نا، پھر انتظار یہ تو کیجئے پھر جب اصولی اور اخباری جو ہے اس پر آپ چلے جائیں گے نا، جو اصولین کا اپنا نظریہ ہے، اخباریوں کا اپنا نظریہ ہے، پھر وہ بھی اہل تشیع کا اختلاف ہے نا، وہ بھی کوئی متفقہ بات تو ہے نہیں۔ آپ اجماع کریں اس کو، اجماع کہاں ہو گیا اس پہ؟ اصول کافی صحیح درجہ رکھتے نہیں ہے، مجھے میرے علم میں تو نہیں۔ آپ اس پہ کوئی سیشن رکھیے گا مکمل، ایک لیکچر رکھیے گا کہ اصول کافی مکمل صحیح کا درجہ رکھتے ہیں، اس پہ دلائل آج الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے آپ ہی کے کتب سے ثابت کیا کہ ابو بکر عمر نے بیعت الرضوان میں بیعت کرنے کے بعد 20 دن کے بعد اسی بیعت کو توڑ دیا ہے، اور توڑا ایسا ہے کہ اس بیعت کو توڑنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ آپ نے سورۃ آل عمران کی 59 آیت آپ نے غلط بیانیاں کی ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آپ تیاری کر لینا، اگلے ہفتے کال کر لینا نا، اس ہفتے تو آپ نے کچھ اعتراض نہیں کر سکے، اگلے ہفتے کال کر لینا آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے صحیح طریقے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ دوسرا مجھے کال لینے دیں، آپ کے پاس تو کوئی عقل مندانہ تو کوئی بات ہے نہیں عزیزو۔ ائمہ علیہ السلام کے بہت سارے کم اولاد ایسے تھے جو منحرف تھے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے منحرف ہے، صراط حق سے منحرف ہے، گناہکار، کافر بن جاتا ہے۔ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں نوح علیہ السلام کافر ہے، یہ نوح علیہ السلام پیغمبر نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے۔ ہم شیعوں کا اگر عقیدہ یہ ہوتا کہ ائمہ علیہ السلام کے سب اہل خانہ جتنے نسل ہے وہ نسل اندر نسل سب معصوم ہوتے ہیں، تو پھر آپ کا بات صحیح ہے کہ ان کے نسل میں فلان آدمی کیوں غلط نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے کیوں امامت کا ادعا کیا۔ بھائی
امامت یعنی بادشاہی، امامت یعنی لوگوں کو اپنی طرف بلانا، لوگ اتباع کریں، لوگ احترام کریں، لوگ آپ کو حکومت دلا دیں، لوگ آپ کے پرچم کے سائے وہ جھنڈے کے نیچے جہاد کریں. زیدیہ وہ یہی تو کہتے تھے کہ جہاد کرو تاکہ تم کو حکومت ملے. ٹھیک ہے نا. اگر لوگ حکومت چاہتے ہیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پوری دنیا کی جتنی سیاست ایسی بات پہ چلتی ہے کہ لوگ حکومت کے طالب ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ایسے لوگ نکلے ہیں جو حکومت کے وہ مشتاق تھے، حکومت کرنے کے ان کو شوق تھا، ہوس تھا. انہوں نے امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے. بہت کم لوگ ہیں. اور یہ کہ بالکل فرزند امام ہو یہ بہت کم ہے. زید کے متعلق آپ نے کہا نا، زید کے متعلق یہ ثابت نہیں ہے. محمد حنفیہ کے متعلق وہ ثابت نہیں ہے. میں نے اس کا جواب دے دیا. دونوں کا متعلق آپ نے جواب. باقی جو ہے زیدیہ کے جو امام ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں، وہ دور کے. اگر ہوں بھی نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پہ.